السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. ہر روز پیر سے جمعرات تک دنیا نیوز آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کے آتا ہے نئے پروگرام کے ساتھ. آج کا موضوع ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے اور اس پہ آپ کی ہماری اور ارباب اختیار جو ہیں ان سب کی توجہ چاہیے. اس ملک میں ہر شخص ریلی کرنے پہ ہے، احتجاج کرنے پہ ہے، لیکن کوئی حل نہیں دے رہا، کوئی سلوشنز نہیں دے رہا مسائل کے. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. یعنی اس وقت عوام جو ہے وہ اس المیہ کا شکار ہیں کہ ان کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. اور آپ کو میں حالت بتاتا ہوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ اسی پروگرام میں اور اسی پروگرام کے ذریعے ہم نے آج سے کچھ مہینے پہلے پنجاب بھر کے جو ڈاکٹرز تھے، ینگ ڈاکٹرز، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں، اس پہ آواز بھی اٹھائی. اور جو ان کا حق ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ احسان کیا، بٹ ان کا حق تھا کہ ان کے لیے نہ صرف ہم بلکہ باقی لوگ بھی آواز اٹھاتے اور مسلسل اٹھائیں. اور جس طرح سے بچوں کے ساتھ، تعلیم یافتہ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، جو یو ایچ ایس کے اندر ہوا، جو لاہور اور باقی پنجاب کے بورڈز نے کیا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ سارے بھی لے کے آئے. لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ ایک ایسی بات سے آپ کو باور کرائیں کہ لیک آف گورننس یا جو حکومت کی رٹ ہوتی ہے جب وہ نہیں ہوتی ہے، یا حکومتی اداروں کی رٹ نہیں ہوتی ہے، تو انسانی جانیں کس طرح ان کا ضیاع ہوتا ہے. ڈینگی کے اوپر بہت تفصیلی ہم کر چکے ہیں، تو وہ تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے. لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیکل پروفیشن جو ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو مسیحائی پروفیشن کہا جاتا ہے، اس کے اندر چند کالی بھیڑیں، میں صرف چند کالی بھیڑیں کہوں گا ایٹ لارج. کاش میں بھی ڈاکٹر ہوتا، لیکن میں اتنا قابل نہیں تھا، میں اتنی تعلیم نہیں حاصل کر سکا جس ٹائم پہ کرنی چاہیے تھی. تو میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اتنا پڑھا لکھا، لیکن جو ڈاکٹرز بنتے ہیں میں انتہائی عزت سے ان کو دیکھتا ہوں، انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو دیکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اس دور میں محنت کی ہوتی ہے کہ جب ہم سارے گلی محلوں میں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں اور وقت کا ضیاع کرتے ہیں. اور جب ان کی صفوں میں کالی بھیڑیں آ جاتی ہیں تو بڑی شدت سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک فرض کریں کوئی یہاں پہ نیوز روم میں کوئی لڑکا یا لڑکی نالائق آ جائے یا غلط پریٹینڈ کر کے آ جائے، تو وہ جب تک 1 مہینے 2 مہینے میں آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ اس کو کام نہیں آتا، اس کو نکال دیا جائے گا. لیکن اگر ایک ڈاکٹر جو بظاہر ایم بی بی ایس کا ڈگری یافتہ ہو، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اشتہار دے کے میل پریکٹس کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہو، تو ایسے شخص کو میں ڈاکٹر نہیں، اس کو میں درندہ کہوں گا. وہ یقیناً درندہ ہی ہوگا اور وہی کہلانے کا حقدار ہے. آج میں آپ کے سامنے بہت سے ایسے ایشوز لے کے آؤں گا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو ہے میل پریکٹس میں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. دین یو ول بی ایبل ٹو نو کہ آج کا پروگرام اس میں آگے کیا کیا. اور آج میں 1-2 ڈاکٹرز کے نام آپ کو بتا رہا ہوں. کراچی میں بھی، لاہور میں بھی بڑے بڑے مایا ناز ڈاکٹرز ہیں، ان کے بڑے اشتہار ہیں، ان کا بہت بڑا بڑا نام ہے کہ آپ نے ان سے، ان کی کلینک سے، ان کے اسپتالوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر کلیم کر کے کہہ رہا ہوں، میں چھوٹا لفظ نہیں، بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. کاش میرے پاس مجھے اتنی اجازت دیتے، پیمرا کا آرڈیننس یا اخلاقیات اجازت دیتی، تو میں آپ کو اپنی فیوریٹ پنجابی زبان میں بتاتا کہ میں ان کو اصل میں کیا سمجھتا ہوں. بٹ پہلے ایک پیکج دیکھیں اب ناؤ. کورنگی کی رہائشی سمرین نے ننھے مہمان کی خوشخبری پاتے ہی اپنا علاج علاقے کے مہنگے نجی اسپتال میں کروانا شروع کیا. لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جس بھروسے اس نے چنیوٹ اسپتال کا انتخاب کیا وہی اس کی خوشی چھین لے گا. متواتر علاج کے بعد بالآخر سمرین کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑی، لیکن صبح سے رات ہو گئی اور ڈاکٹر آپریشن کرنے کا فیصلہ ہی نہ کر سکی. ڈاکٹر جنیفر نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کا ہم ٹرائل دیں گے اور 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا تمہارا آپریشن کر دیں گے. لیکن نہیں، اتنی میں نے تکلیفیں برداشت کری پورے 9 مہینے، مجھے ہر طرح کی تکلیف رہی، لیکن اینڈ میں آ کے مجھے کچھ بھی نہیں ملا. سمرین کے اہل خانہ تو خوشخبری کے منتظر تھے کہ انہیں نوزائیدہ کی موت کی خبر سنا دی گئی. اپنے بیٹے کے گود میں بچے کھیلتے دیکھنے کی خواہش مند ماں آج اپنی پوتی کے کپڑوں اور سامان کو دیکھ کر غمزدہ ہے اور چاہتی ہے کہ خوشیوں کو ماتم میں بدلنے والوں کو کڑی سزا دی جائے. میں یہ ہاتھ جوڑے ڈاکٹر نے کہا میں یہ فوٹو کیا کروں، میں اپنے اندر کا میں کہا میری بچی کو بچا لوں.
ऑपरेशन कर दो, नहीं तो हमें इजाजत दो, हम कहीं भी ले जाइए। बोले ऐसे नहीं हो सकता। डॉक्टर के रवैये और अस्पताल की गैर जिम्मेदारी पर अहले खाना ने 3 डॉक्टरों के खिलाफ जमान टाउन थाने में FIR दर्ज करवा दी, लेकिन पुलिस ने भी रिवायती तरीकाकार अपनाते हुए ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। आप जो केस देख रहे हैं ऑफ कोर्स ये दर्दनाक है, पर रिकत आमेज मनाजिर भी हैं। मैं आपको ऐसे 1-2 और भी दिखाऊंगा, लेकिन ये केसेस मैं आपको बताऊं, ये एक इस पे 2 राय हो सकती हैं कि अगर लवाहिकीन कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस नहीं है, तो इसमें एक डिबेटेबल इशू है। इसमें आउटराइटली नहीं कहा जा सकता कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन जो केसेस मैं आपको आज बताने लगा हूं वो आउटराइटली मैं कह रहा हूं कि इंसानों की खाल में भेड़िए हैं। मसलन एक एग्जांपल आपको मैं पहले देता हूं, वही देता हूं कि एक कराची में एक आदमी जिसके पास जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डार्मेटोलॉजिस्ट है, क्वालिफाइड डॉक्टर है डार्मेटोलॉजिस्ट, और अब वो अपनी क्लिनिक में उसने ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए और एक शख्स का, नौजवान शख्स का, 30 साल शख्स का उसने ऑपरेशन किया। डॉक्टर का नाम हनीफ तैयब, बड़ा मशहूर नाम था, कराची का है और लोग जानते हैं उसको अच्छी तरह। क्लिनिक भी है उसकी शहीद मिलत रोड कराची पे, कोई यानी कोई पॉश इलाका है जहाँ पे ये है, जहाँ सारे पढ़े लिखे रहते हैं इर्द गिर्द और सारे अंधे पढ़े लिखे रहते हैं, क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा कि उनके दरमियान में क्या हो रहा है वहां पे, क्योंकि ये काम सिर्फ PMDC का या हुकूमत का नहीं है करने का, ये आपका और हमारा भी काम है कि हम निशानदेही करें चोरों की या डाकुओं की। और वहां पे उसने क्या किया, उस लड़के का ऑपरेशन किया और अपनी क्लिनिक के अंदर, वहां पे वो लड़का कार्डियक अरेस्ट उसको हो गया। उसी तरह वो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया और भाई बन के उसको अंदर दाखिल कराया। 8 दिन उसका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ और वो वहां पे मर गया। और उसके बाद इस डॉक्टर ने क्या किया कि उसको लाया और उसकी लाश को खुद से चोरी छुपे दफना दिया एक जगह पे। जब तलाश हुई, वावेला हुआ, तो फिर PMDC ने भी इंटरवीन किया, अथॉरिटीज ने भी इंटरवीन किया, तो उस लड़के की लाश को निकाल के जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो सारी हकीकत सामने आई। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और खौफनाक चीज़ हुई, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसका बताऊंगा। लाहौर के एक लीडिंग डार्मेटोलॉजिस्ट, उसने किस तरह से इंसानी जानों को ख़राब करने का, ख़त्म करने का ठेका उठा के रखा है। और यहाँ पे मौजूद ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं डायरेक्ट जिम्मेदार समझता हूँ इन कत्लों का। कत्ल मैं कहूँगा, कत्ल का जिम्मेदार हैं डायरेक्ट, जिनमें से एक हैं डॉक्टर जावेद अकरम, प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, और दूसरे हैं डॉक्टर वसीम अहमद, सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के, और बीच में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, एक समाजी कारकुन है और जिनका शौकत खानम ट्रस्ट से काफ़ी ताल्लुक़ है हॉस्पिटल से, तो इसलिए मैंने इनको भी आज ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब, मैं जब कहता हूँ ना कि आप लोग जिम्मेदार हैं, उसकी वजह यह है कि मैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये सही डॉक्टर है कि गलत डॉक्टर है, ये तो आप ही बता सकते हैं और ये डॉक्टर वसीम ही बता सकते हैं। तो आप लोगों के आई एम श्योर इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लाइसेंस की वायलेशन कर रहे हैं, तो क्यों उनके एज डॉक्टर्स, एज YDA आप लोग उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते? देखिए मुबशर, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा आपने आज अहम और समाजी और मेरे ख्याल लोगों की ज़िंदगी का मसला है, तो इसलिए ये मेरे ख्याल सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है ये मसला। और जैसा आपने पहले डॉक्टर साहब का जो कराची वालों का कहा, बाय चांस उनकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी में मैं ही PMDC को नुमाइंदा हूँ, तो उधर जब हमने ये केस टेकअप किया तो हमने उनका पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 10 साल के लिए हमने उनका लाइसेंस एज ए डॉक्टर वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते। 10 साल पाकिस्तान के 302 का पर्चा क्यों नहीं? बिकॉज दिस इज मर्डर। देखें वो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात है। देखें एज ए PMDC बॉडी, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है जिसका मैं एक नुमाइंदा हूँ, उसमें हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, क्वैक्स को नंबर 1 नहीं कर। अगर जो हमारे पास डॉक्टर रजिस्टर हैं हम उनके क्वैक तो है ही क्वैक ना जी, क्वैक को तो हम कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ये जो आपने बात की ना 10 साल बाद भी उनकी ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन इन प्लेस नहीं आ जाएगी, He'll again have to apply. No, that's different. बात अखलाकियात की है, बात एक अखलाकियात की है, एक आदमी की अप्रोच की है कि उसने धोखा देके एक नौजवान की जान ले ली, धोखा देके, और उसके पैसे भी लिए उस जान लेने के। बिल्कुल सही। तो उसके ऊपर अपना क्यों ना 302 का पर्चा हो? देखें वो जो आप कह रहे हैं ना, वो एक अलग चीज़ है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली उसकी
302 تو شاید نہ ہو سکے کیونکہ اس میں انٹینٹ ٹو مرڈر چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ڈاکٹر اگر میں بغیر لائسنس کے گاڑی لے کے باہر نکلا ہوں اور میں اندھا دھند چلاتا ہوا اور مجھے کوئی منع بھی کرتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, میں تب بھی خدا نخواستہ کسی کو نیچے دے دیتا ہوں, تو کیا میرے اوپر کرمنل اس کا انٹینٹ کا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن جب آپ گاڑی لے کے گھر سے شاید نکلے ہیں تو آپ کی انٹینٹ نہیں تھی کہ آپ ماریں, آپ سے غلطی سے مر گیا, 307 لگے گا, 302 شاید ادھر یہ تو لیگل. ہاں جی, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پی ایم ڈی سی از دی اونلی اس وقت جو باڈی ہے, قانون صرف پی ایم ڈی سی چیک کر سکتی ہے, اور پی ایم ڈی سی کے پاس میکسیمم پاورز یہ ہیں کہ وہ ان کی رجسٹریشن کینسل کر دے. ایک منٹ, جو کہ ہم کرتے ڈاکٹر ہیں. وسیم, آپ وائی ڈی ہے, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. میری ڈاکٹر حامد بٹ سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی. کیا وائی ڈی اے ہمارے ساتھ اس جنگ میں, اس جہاد میں شامل ہوگی؟ آپ کے 78,000 ممبر ہیں پنجاب میں, رائٹ؟ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ, دنیا نیوز کے ساتھ, اس کروسیڈ میں شامل ہوں کہ آپ اور ہم مل کے ہر اس ڈاکٹر کو, ہر اس کالی بھیڑ کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہر اس میل پریکٹیشنر کو جو میڈیکل پروفیشن کو بھی بدنام کر رہا ہے. بالکل جی, ہماری تو پالیسی, ہماری جو لائے عمل ہے وہ ڈے 1 سے بہت کلیئر ہے. ہم نے کسی بھی ایسے ڈاکٹر کی پشت پناہی کبھی بھی نہیں کی جو کہ اس قسم کی نیگلیجنٹ اس میں انوالو رہا ہو, اور ہم بحیثیت ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں, اور جو بھی میڈیکل ایتھکس اور کوڈ آف ایتھکس میں جو بھی چیزیں ہیں جس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہے وہ پی ایم ڈی سی جب بھی کرے گی, وی ول ویلکم دیٹ. حفیظ اللہ نیازی صاحب, بڑی سمپلی سول سوسائٹی کیوں ان چیزوں پہ خاموش رہتی ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے بڑے مسائل ہو رہے ہیں پاکستان میں, دیکھو پالیٹکس میں تو وہ ریلی ہے, تو وہ یہ ہے, تو یہ مسئلے نہیں, انسانی جانیں جا رہی ہیں ہمارے. مبشر صاحب, پہلے تو شکریہ بہت بہت, آپ نے ایک بہت ہی حساس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ڈاکٹرز نہیں ہیں بلکہ ہر فیلڈ کے جو پروفیشنلز جتنے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نیگلیجنس کا شکار ہے, اور نیگلیجنس بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس میں سے ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اگر آپ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, آپ کے 302 آئے گا. یہ جو ہے, اگر آپ باقاعدہ لائسنس ڈرائیور ہیں اور آپ کی انٹینٹ گھر سے ہے, ظاہر ہے کسی کو مارنے کی نہیں ہے, اور جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ایکسیڈنٹ کے طور پہ لیا جائے گا. لیکن اگر بغیر لائسنس کے اور آپ اس چیز کو نہیں جانتے اور آپ مارتے ہیں تو وہ یہ میرا ذرا سا یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے. میں ایک آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جی کہ یہ جو ہمارے ہاں پہ ایک مارل بینکرپسی آئی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر گورنمنٹس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ایک بڑا وائڈر اس میں ہم سوسائٹی شامل ہے, سوسائٹی بالکل شامل ہے, گورنمنٹ کو کہنا غلط بات ہے. لیکن پروونشل گورنمنٹس جو ہیں جن کے ناک کے نیچے یہ ہوتا ہے, جنہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کے شاید علم میں ہوگا چند سال پہلے یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں ایکٹ پاس کیا تھا جو کہ کمیشن بنا تھا, ہیلتھ کیئر کمیشن, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا, اس کی وجہ ہے نا جی, دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بتایا کہ جو کچھ, میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں. آپ نے اتنی چیزیں بتائی ہیں. چند سال پہلے ہمارے بہت عزیز ترین دوست جو کہ لاہور کے اندر بہت سارے دوستوں میں جانے پہچانے شخص, راشد بٹ صاحب ان کا نام تھا, اور پیپلز پارٹی میں ان کا بڑا ایک ریسپیکٹیبل نام تھا. ان کو وہ میری طرف آ رہے تھے, میں نے فون کیا, لیٹ ہو گئے. میں فون کیا ان کے گھر, تو انہوں نے کہا جی ان کو تو دل کی تکلیف ہے, تو ہم اس کو ایک ہاسپٹل میں لے گئے. میں ان کے پاس اس وقت تک, جب تک میں گیا ان کی انجیو پلاسٹی ہو چکی تھی, میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا, ابھی بیٹھا تھا تو اچانک 2-3 بندے آ گئے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کا یہ بل, تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جی میں کو مرنے نہیں لگا ہوں, ظاہر امبیرس ہو گیا, میں بیٹھا تھا. خیر میں نے بل لے لیا اور میں نے ان کے گھر والوں سے کہہ کے میں نے کہا جی وہ میرا جو بھی ہے, ان بیچاروں نے بندوبست کر کے اس کو فوراً پیسے پہنچا دیے. یہ کوئی بات ہو گئی کوئی 12:30-1 بجے کی. 3:30-4 بجے مجھے اطلاع آئی ایک دوست کی کہ راشد بٹ ایکسپائر ہو گئے ہیں. اب سارے دوست, میں نے کہا یار میں ملا آیا ہوں, وہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا جی وہ ایکسپائر ہو گئے, میں ہاسپٹل میں کھڑا ہوں, آپ آئیں اور ان کی باڈی کا وہ بندوبست کریں. گھر والے سارے کھڑے ہیں. یقین جانو کہ جتنے حقائق تھے اور جتنے شواہد تھے وہ لیڈ کر رہے تھے کہ ہاسپٹل نے یہ مرڈر کیا تھا. مجھے اس ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ایک چیز جس سے بے بسی احساس ہوئی
کہ کوئی ایک قانون نہیں تھا کہ جس سے آپ جو ہے کوئک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ آپ اس وہ جو قوانین ہم نے اپلائی کیے ہیں نا ڈاکٹرز کے خلاف وہ بھی غلط ہے. ڈاکٹرز کی یعنی چیک کرنے کے لیے بھی ایک کوالیفائڈ بورڈ ہونا چاہیے اور وہ بورڈ ان کی سپیریئر کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اب یہ تھوڑی ہے کہ میں کہوں کہ مریض کو غلط انجیکشن لگا دیا, میری کوئی یعنی وہ ہے نہیں. لیکن جو میں کوالیفائڈ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو آ کے دکھاؤں گا ڈاکٹر طاہر کمال کی ڈگریز. ڈاکٹر طاہر کمال گلبرگ لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں, بڑے مشہور ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور میرے نزدیک ہی از اے مرڈرر. Why? I'll tell you after break. Take a break. Welcome back from the break. ڈاکٹر جاوید اکرم, حفیظ اللہ نیازی اور ڈاکٹر وسیم محمد ہمارے ساتھ ہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر طاہر کمال کے متعلق. ڈاکٹر طاہر کمال کی یہ ڈگریز میرے پاس ہیں, یہ آپ کی اسکرین پہ میں کوشش کروں گا ڈسپلے ہوں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہی از اے سرٹیفائڈ ڈاکٹر, ہی از اے سرٹیفائڈ MBBS, اور ہر جگہ جو کالج آف فزیشنز نے بھی ان کو ڈگری ایوارڈ کی ہوئی ہے وہ ڈرماٹولوجی کی یعنی اسکن اسپیشلسٹ کی ایوارڈ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے امراض جلد ہیں تو آپ ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں اور کرا سکتے ہیں. اور یہ آگے ان کا PMDC کی ایکریڈیشن جو ہے یہ آپ دیکھ لیں. اس میں تصویر میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر کمال کی تصویر آپ کو نظر آئے تاکہ آپ بھی اس مجرم کی شناخت کر سکیں. جب آپ کے ارد گرد کسی شادی بیاہ کے فنکشن پہ یا کہیں پہ ریسٹورنٹ پہ آپ کو نظر آئے تو اس کو ضرور گریبان سے پکڑیں, کیونکہ اس وقت یہ بھاگا ہوا ہے اور کافی لوگوں کو مطلوب ہے اس وقت یہ. اور ایسے لوگ جن کے اپنا ہنستے بستے گھر اجڑ گئے. ایک ایسے ہی کیس میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ طاہر کمال کی کلینک میں ایک گئے جاوید رفیع صاحب, اور جاوید رفیع صاحب کو سکن الرجی تھی, ان کا سکن کا کوئی ٹریٹمنٹ ہونا تھا, اور طاہر کمال نے یہ پورا ان کا ڈائگنوسس ہے. یہ پیشنٹ کی تصویر ہے جاوید رفیع صاحب کی, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو ڈاکٹر کی بھی میں تصویر دکھاؤں. یہ پوری میرے پاس ان کی پرسکرپشن وغیرہ ہے ڈاکٹر طاہر کمال کی ہینڈ ریٹن, جس میں سارا. پھر انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی اس پیشنٹ کو کہ جی آپ تو لائپوسکشن کروائیں, یعنی پیٹ کی چربی کم کرنے کا جو ایک پروسیجر ہے آپ وہ کروائیں. اور جبکہ خود اپنے ہاتھ سے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائبیٹک بھی ہیں, ان کی ایج بھی 75 ہے, اور ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہے, اور ان کو کارڈیک پرابلمز بھی ہیں. لیکن اس نے کہا کوئی نہیں یہ میں کراتا ہوں. لوائقین نے جب ان سے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم ان کو کوئی انستھیزیا نہیں دیں گے, لوکل انستھیزیا دیں گے, ان کو کوئی پرابلم نہیں. اور دیا, اور وہ کیس سپوائل ہو گیا, اور اس کے کئی دن تک اس نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ ہو گیا ہے. وہ ان کو گھر بٹھا کے اپنا بس ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے ایک ڈوسیج وغیرہ دلواتا رہا. اور جب یہ تصویر ہے جی پیشنٹ کی, جب وہ فائنل سٹیجز میں اپنی تھے, ایونچولی وہاں سے ان کو گھر کے بعد جب یہ لائپوسیکشن کی اور پورے پیٹ پہ ان کے گینگرین ہو گئی, اور جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. اور یہ صرف چند ٹکے کمانے کے لیے, چند پیسے کمانے کے لیے اس نے اس پیشنٹ کو اتنی اذیت بھی دی, اس نے اس پیشنٹ کی جان لے لی, اور اس نے ان لوائقین سے ہمیشہ کے لیے ان کا گھر والا, ان کے سر کا سایہ اس کو چھین لیا. ڈاکٹر طاہر کمال جو ہیں یہ اتنے باکمال آدمی ہیں کہ اشتہارات تو بڑے مہنگے دیتے ہیں یہ اخبارات میں اپنی کلینکس کے. فورن ماڈلز یا لڑکیاں جو ہیں ان کی پتہ نہیں انٹرنیٹ سے تصویریں چوری کر کے لگاتے ہیں جیسے وہ ان کی پیشنٹ ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فراڈ ہے. اس ملک میں نان کوالیفائڈ لوگ جو ہے وہ کوالیفائڈ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں. دے مے بی کوالیفائڈ فار سم تھنگ ایلس. یہ میں مانتا ہوں کہ ہی از اے کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہی از ناٹ اے سرجن اینڈ ہی از ناٹ آتھرائزڈ ٹو پرفارم سرجری. اور یہ جو سارا ہے یہ باہر کی ماڈلز کو اٹھا کے انٹرنیٹ سے لے کے ان کی تصویریں اپنے اشتہاروں پہ لگا کے اخباروں میں چھاپنا. اور اس میں ان میڈیا والوں کو بھی قصوروار کہوں گا جو یہ اشتہارات چھاپتے ہیں. صرف یہ ڈاکٹرز غلط نہیں ہیں, اس میں وہ اخبار والے بھی غلط ہیں, اس میں وہ ٹی وی والے بھی غلط ہیں جو ان کے اشتہار چلاتے ہیں. میں چاہے وہ میرے ٹی وی پہ چل رہا ہوں چاہے کسی اور پہ چل رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سارے پھر اس جرم میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی مجرم, ہم بھی ذمہ دار. یہ کیس جو میں نے بتایا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں مبشر,
اپیرنٹلی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اوبیسلی آپ پی ایم ڈی سی بھی تو ہے نا؟ جی ہاں، پی ایم ڈی سی الحمدللہ اس کی جو کونسل میں کا بھی ممبر ہوں اور ڈسپلنری کمیٹی کا بھی. اوبیسلی یہ کیس انہی کے پرویو میں آتا ہے اور پی ایم ڈی سی اس پہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لے گی. اور میں کیونکہ میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں پنجاب. پیشنٹ بائی دا وے ڈائبٹیز تھی اس وقت، اس کی شوگر لیول 270 تھا، سرجری کرنی چاہیے تھی. پہلے تو اس کو تو کیا میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پھر صحیح یہ آپ اس کا پروگنوسس اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ پورا آپ دیکھ لیں، یہ پوری کی پوری اس کی وہ اسپیشلی میرا خیال کلینکس کی ہیں. یہ مبشر کو میرا خیال ہے ایمرجنسی سرجری بھی نہیں تھی. ایمرجنسی میں تو خیر کئی دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ کیونکہ میں میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا بھی صدر ہوں پنجاب کا، کہ جو آپ نے پہلے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم ایز اے باڈی، جو پروفیشنل باڈی ہے، کیونکہ ٹیچنگ ڈاکٹرز ہیں ہم سارے، ہم اس کو بے انتہا کنڈیم کرتے ہیں. اور اگر یہ صاحب آئی ڈونٹ نو کہ ٹیچنگ فیکلٹی میں تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کی ممبرشپ وہاں سے بھی ختم کرنے کا آج ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ دیکھیں، گاڑی آپ خریدتے ہیں اور آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے یہ چیز، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کی کنفرمیشن کاغذ کرتے ہیں. اپنی زندگی کا جب آپ رسک لیتے ہیں تھوڑی سی اپنے مطلب کی چیزیں، یہاں پہ کوئی مسجد بھی خریدنی ہو تو اس کی فردیں پہلے چیک کریں گے. تھوڑا سا ڈاکٹر کے بارے میں بھی پی ایم ڈی سی سے پوچھ لیا جائے. میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن اپنی سروسز آفر کرتی ہے، انہیں ایک ای میل دے کے پوچھ لیا جائے، زیادہ ممبرز ہیں. ان سے پوچھ لیا جائے. آپ کو ریکویسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وائی ڈی اے آئیڈینٹیفائی کرے ہمیں جب ہم آپ کو دیں کہ یار یہ آدمی کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. بالکل جی، اس میں ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی کہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے، اور جو بھی انشاءاللہ اس میں ضرورت ہوگی، وائی ڈی اے پہلے بھی کھڑی تھی اور ابھی بھی انشاءاللہ. شرم نہیں آتی ہے نیازی صاحب آپ کو یہ اشتہار دیکھ دیکھ کے؟ آپ جو اخبار پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ چھپ رہے ہیں، انہی میں چھپ رہے ہیں، ایسے تو اخباروں کے بوائیکاٹ کریں. آپ نے جو سامنے چیز لے کے اس کے اوپر تو جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہماری زبان گنگ ہے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ وہ ملک جہاں پہ بالکل ایک باریک بینی کے ساتھ چیز دیکھی جاتی ہے، اور ڈاکٹرز کی انشورنسز کیوں بڑی ہیں؟ کیونکہ کوئی ڈاکٹر اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک کیس بھی اگر تھوڑا سا بھی خراب ہو گیا، جس کے اوپر اس کی تھوڑی سی انکمپیٹنس میں کوشچن آ گیا، تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا کرائسس میں پوری عمر کے ختم ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے اندر میں ایسا کوئی عجیب و غریب چیز ہے کہ ہر چیز جعلی دوائیوں سے لے کے جعلی آپریشنز تک ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اور لوگ جو ہیں بیچارے، اب پیناڈول ہے اثر نہیں کرتی، لوگ یہ کہتے ہیں جی آج سر درد زیادہ. آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، آپ گنگا رام اسپتال میں ہے نا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتہ ہے اس کے آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے، جائے پھر، لیکن یہاں جانوں کا سوال ہے. جو حکومت آپ کو دوائیاں دے رہی ہے وہ لو ایفیکیسی میڈیسنز ہیں، اچھا خاصا آدمی ہے اس کو اثر نہیں ہونا، اس نے مر جانا ہے وہاں پہ. کیا یہ میل پریکٹس نہیں ہے؟ کیا ایسی حکومت کو، کیا ایسے ڈاکٹروں کو، کیا ایسے ذمہ دار لوگوں کو جیسا گینگرین کرتے ہیں، جیسے یہ ہے کیا نام ہے اس کا، طاہر کمال جیسے ڈاکٹر، ان لوگوں کو ان کے اوپر 302 کے پرچے نہیں ہونے چاہیے؟ کیوں نہیں صاحب؟ جیل میں ہونا چاہیے تھا. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے جی. اور جیل میں پنجاب پولیس کے حوالے ہونا چاہیے جو لتر مارتے ہیں. یہ مجرمانہ غفلت ہے، اس کے اوپر آپ نے ہیومن لائف کے ساتھ کھیلا ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب؟ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ آپ کے اپنے عزیز دوست حکومت پنجاب کے مشیر خاص، خادم اعلیٰ کے دست راست ڈاکٹر سعید الہی اس پورے کیس کو خراب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تھانے کے اندر فون کیا ہوا ہے کہ اس کی رپٹ نہیں ہونی، رپٹ ہو جائے تو پرچہ نہیں ہونا. آپ آرے بازار تھانے میں چلے جائیں اور پتہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں اور رپٹ نہیں ہو رہی ہے. اور وہ وہاں پہ یہ کہا ہوا ہے حکومت کی طرف سے ڈاکٹر سعید الہی نے کہ جب ہیلتھ سیکٹری لکھ کے بھیجیں گے اس کے بعد وہ ڈٹرمن ہوگا کہ پرچہ ہونا ہے کہ نہیں. یعنی ہیلتھ سیکٹری اب کرمنل نیگلیجنس کا فیصلہ کریں گے when he himself is not qualified. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ منسٹر از میاں شہباز شریف، اور شہباز شریف سے ہر کام تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر کام میں اس نے گھسنا بھی ہے جا کے، اور ہر کام اسی طرح گینگرین ہو رہی ہے. جس طرح یہ رفیع صاحب کو گینگرین ہوئی، اسی طرح حکومت کے ہر کام میں گینگرین ہو رہی ہے. یو ایگری ود می؟ 100%. میرا خیال دس از کرمنل نیگلیجنس آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کیوں تھانے میں پرچہ رکوا رہے ہیں. جس گھر پہ بیت گئی ہے آپ سر ان کے اینگل سے دیکھیں.
یہ تو ہیومن لائف کا جو ہے ایک اوورال کانسیپٹ دیتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ کرے وہ کرے، لیکن جہاں پہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اس اینگل سے دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا، ان کے لیے تو جو زندگی ہے ایسا نہیں ہم کر سکتے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہ یعنی یہ تو ایک ایڈ چھپا ہوا ہے نا اس طرح، جیسے یہ بھی ایڈ ہے، بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں ویسے، ان کو دیکھ کر تو میرا بھی دل کر رہا ہے میں لیپو سیکشن کرا لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہو کہ پی ایم ڈی سی کی کوئی سرٹیفیکیشن ہو، جب تک وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہ ہو کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے تب تک دوائی یا سروس کا ایڈ نہ آ سکے. ایکچولی یہ ہے، یہ آلریڈی ہے، اور ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا ایشو دوائی کا تو ہے، دوائی کا بھی، اور یہ ان ایڈز کا بھی. آپ بینگ اے پروفیشنل پرسن یو کین ناٹ ایڈورٹائز یورسیلف. آپ کے پی ایم ڈی سی کے ریگولیشن میں بڑا کلیئرلی ہے کہ آپ بورڈ کس سائز کا لگا سکتے ہیں اور اس بورڈ پہ لکھ کیا بابا امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا کسی نے. ایبسلیوٹلی. اب پی ایم ڈی سی از 10 یا 15 پیپل. How can they implement it across Pakistan? It's just a regulating body, not an implementing body. جی ہاں، ہم نے دیکھیں انسی ڈی سی او کو کہنا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بے انتہا کمپلینٹس آتی ہیں، اور ہم ڈی سی او تو ایم این اے کی نہیں سنتا، اس کو مان ہی نہیں ہے. جب اس کو پتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ خود چیف منسٹر ہے، اور چیف منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی وہ گٹر کے اوپر بیٹھ کے لاروا ڈھونڈ رہے ہیں ڈینگی کے مچھروں کا، کبھی ایسے نظر آتا ہے. آپ بتاتے کیوں نہیں اپنے سی ایم کو؟ یہ طریقہ غلط ہے، کیوں تصویروں کے لیے یہ کرتے ہیں؟ آپ بھی سرکاری آدمی، خیر یہ نہیں بتائیں گے، یہ سرکاری آدمی ہے. ایک بریک کے بعد آؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا ڈاکٹر کمال کے اور کرتوت. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا ایک با کمال ڈاکٹر کا، اور جس کا نام ہے ڈاکٹر طاہر کمال. طاہر کمال کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو کہیں ملے تو آپ ضرور بتائیں. اور میں تو حکومت پاکستان سے فوری طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں، یہ تاکہ باہر نہ بھاگ سکیں. بیچ میں بھاگ گئے تھے باہر یہ، اور آج کل پتہ چلا ہے کہ دوبارہ یہ چھپ کے آئی ہوئی اپنا گھر بیچنے کے چکروں میں ہمیشہ باہر جانے کے لیے. اور گورنمنٹ کو چاہیے، اب ان کی نشاندہی ہو گئی ہے تو ان کو روکا جائے فوری طور پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس میں کلاسیکل چیز ہے ڈاکٹر جاوید اکرم کہ پیشنٹ کو ایونچولی عادل ہاسپٹل میں ڈائگنوز کیا گیا ود سیپٹیسیمیا، وچ مینس کہ اس کو گینگرین ہو گئی اس کی وجہ سے، وچ مینس کہ نان اسٹیریلائزڈ اکوپمنٹ یوز ہوا، نان اسٹیریلائزڈ فیسلٹی تھی وہاں پہ. پہلے عمر ہاسپٹل میں پہلے ہوا ڈائگنوز، سوری، اور پھر وہاں پہ سیکنڈری اوپینین کے لیے بھی لوگ آئے، نیشنل میں، سوری ناٹ عادل، آئی ایم سوری. اور یعنی جب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا، تو میرے پاس میں ایز اے لے مین بڑی کنونسنگلی میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سینئر پروفیسر، سینئر ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی یا یہ ڈیزیز ہوئی، دین دس مین از کلپریٹ. وڈ یو ایگری ود می؟ دیکھیں مبشر، میں یہ کہوں گا کہ اس میں فوری طور پہ جو امیڈیٹلی ہونے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 بندوں کی ایک انکوائری ود ان 24 آورس. ڈاکٹر صحیح تو بتائیں نا، آپ کے دوست ہیں. دیکھیں میں ضرور بتاؤں گا، وزیر اعلیٰ کو بتائیں نا، آپ کے دوست ہیں. میں ضرور بتاؤں گا، اور میرا خیال ہے ان کے اگر نوٹس میں آئے گا وہ ضرور اس کی انکوائری کرائیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہ فوری طور پہ سب سے 1.5 سال پہلے فیملی کے ساتھ ہمیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ان کے لیے ہی بہتر ہے کہ اس کو ونس فار آل ڈاکومنٹیشن. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، ذرا سی ہٹ کے بتاتا ہوں ایک بات یہاں پہ، جو وزیر اعلیٰ کو آپ بتائیے گا، ویسے سن رہے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. تیمینہ دورانی نے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا کام کیا جو اس ملک میں نہیں پتا کسی کو، اور بہت نیکی کا وہ کام تھا اس وقت. وہ یہ تھا کہ ایک ایسڈ اینڈ کیروسین برن وکٹم کو وہ اپنے ایکسپینس پہ لے کے گئیں، انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ شی ہیلپ فارم این NGO کہ ایسڈ اینڈ کیروسین برن وکٹمس کا علاج ہو. اس کے بعد وہ خیر مصروف ہو گئی، جو ان کا کام تھا انہوں نے کر دیا، اس کی اویئرنیس کرنا، اس کے لنکیجز کرنا. میں اس کام کے لیے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ کافی سو کالڈ پارلرز ہیں، میک اپ پارلرز ہیں، جو آ کے میک اپ پارلرز کے اندر لائپوسکشن ہو رہی ہے، میک اپ پارلرز کے اندر اس طرح کے ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ بالکل نہیں. اس یہ کرمنل نہیں ہے؟ یہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ انفورسرز کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں مبشر، سب سے زیادہ ضروری میرا خیال یہ ہے کہ ہیومن لائف کی ہمیں ویلیو ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ہیومن لائف کی جو سینکٹی ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے کہ وہ ہمارے بھی بھائی ہو سکتے ہیں، ہمارا بھی بچہ ہو سکتا ہے، ہمارا بھی باپ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے منیمم ڈیفائنڈ فیسلٹیز کے بغیر یہ سرجریز ہونا اٹ از ایبسلیوٹلی کرمنل. دیر از نو جسٹیفیکیشن. ہم صرف اس پہ شرم سے سر جھکا سکتے ہیں. میرا خیال ہے جی کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ بالکل صحیح طرف جا رہے تھے
کہ یہ سول سوسائٹی کو، ڈاکٹرز کو، آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ، میں تو آج YDA سے ایک کوئی ریکویسٹ کر ڈرائیو کر لیں. دیکھیں یہ اب ڈینگی آیا ہے، ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ تھی نا اپریل کے اندر کہ جی آپ اس کے لیے تدارک کر لیں. آپ نے کئی دفعہ کہا نہیں ہوا، چلو اس کو چھوڑ. پھر اکراس دا بورڈ ہو گئے جی پرائیویٹ ہاسپٹل. پرابلم ایک اور ہے، ایک انکارپوریٹ کر لیں جو میرا خیال ہے کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوا. شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے ٹرمینل ڈیزیز کے لیے نا، کینسر جو ہے اس سے اگر آپ اسے ٹریٹ نہ کریں مر جاتا ہے. ڈینگی سے بھی یہ بندہ مر جاتا ہے. تو انہوں نے شوکت خانم کو ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا جی پھندا جیسے گلے میں آ جائے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جب آپ کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایک ایسی اسپتال کو بھی آپ نے کر لیا. آپ کے اپنے ہی دوست نے یہ کیا تھا، اور میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے اس دوست سے آپ باور رہیں، آستین کا سانپ ہے، وہ دوست نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور آپ سمجھ گئے ہیں جو ہے اپنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے نیازی صاحب آپ اپنا غیبت سے کام پہلے لیتے تھے، اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. YDA ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن، کیونکہ مجھے ان پہ بڑا فیتھ ہے کہ وہ بڑے کانشینشس ہیں، مجھے سینئر ڈاکٹرز پہ بھی ہے، بٹ کیونکہ ینگ ڈاکٹرز میں انتھوزیازم زیادہ ہوتا ہے اور انرجی زیادہ ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ YDA اور دنیا ٹی وی مل کے ایک ایسی ہیلپ لائن بنائی کہ جہاں پہ پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کا ایک ڈیٹا بیس ہو کہ اگر کوئی بھی، کیونکہ ہر آدمی انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتا، ہر آدمی اخبار نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ فون کر کے پوچھے کہ ہمارے تھرو YDA سے کہ جی فلاں فلاں ڈاکٹر سے میں یہ سرجری کرا لوں کہ نہ کراؤں، تو ہم کم از کم اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ یار یہ کرائیں یہ نہ کرائیں. یہ آپ کوئی YDA ہم سے اس بات پہ تعاون کر سکتی ہے؟ بالکل جی، YDA پنجاب از ریڈی ٹو کوآپریٹ. اس میں انشاءاللہ مدد کے لیے ہم پہلے سے ہی تیار ہیں، اور ابھی آپ نے چونکہ مطلب ایک فریم ورک ایک بنانے کا وہ کیا ہے، تو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ دی ہے تو اب اس کے بعد میں دنیا ٹی وی کی مینجمنٹ کو بھی میرا کام ہے ان کو زور دینا اور ان کے وسائل اس میں لگوانا، کیونکہ یہ بحیثیت سوسائٹی ہم سب کا کام ہے، اور سول سوسائٹی یہ کام کر سکتی ہے نیازی صاحب میرا خیال ہے کہ جعلی اشتہاروں پہ ان اخبارات کے مالکان سے مل کے احتجاج کرے. کم از کم اور کچھ نہیں، آپ جادو ٹونے کے تو اشتہار پڑھتے ہیں نا کہ ساس تمہارے قدموں میں، محبوب تمہارے قدموں کے باہر، اور سسر جو ہے گھر کے باہر. یعنی کم از کم یہ اشتہار غیر اسلامی غیر شرعی نہیں ہے. اس کے خلاف بھی کیمپین یہ آپ کو پتا نا ٹی وی چینلز پہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں شوگر کا علاج ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آپ کا پرپوزل ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، اور YDA بھی سپورٹ کرے گی ایم شور، اور میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن، اور ہم سب میرا خیال ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یہ آپ کو اپنی پوری 100% آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ اس کو اسٹیبلش کریں. آپ کو ضرورت ہوگی آگے پوچھنے کی ہمیں سرٹیفیکیشن ہے نہیں ہے، ویدر یہ پراپر بندہ ہے کہ نہیں، یہ پروسیجر. اب آپ کو ایک چیز میں دکھاتا ہوں ذرا، ایک چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جیکب آباد میں کیا ہوا. ایک ڈاکٹر خود کیا کہہ رہا ہے، جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے وہ خود کیا کہتا ہے، ذرا آپ دیکھیں. بخار تھا. آپ نے کون سی ٹریٹ کی اس کی؟ میں نے اینٹی بایوٹک لگایا، انجیکشن جینٹامائسن، پھر ریئیکشن ہو گیا، پھر وہ ڈیتھ ہو گیا اس کی. ڈاکٹر خود مان رہا ہے کہ میں نے اس کو اینٹی بایوٹک کا انجیکشن لگایا جس کا ری ایکشن ہو گیا تھا. ایونچولی میرے پاس ٹائم کی قلت ہے، میں پورا انٹرویو آپ کو نہیں سنا رہا. یہاں پہ آپ کا کنفیشن ہے، یہاں پہ PMDC اور گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف بلوچستان کیوں نہیں ایکٹ کر رہے؟ دیکھیں مبشر، PMDC جہاں تک بات ہے، PMDC کے پاس تو کیسز ریفر ہوں، اور میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. ہمارے پاس صرف 17-18 کیسز لوگ ریفر کرتے ہیں. یہ آپ نے بتا دیا، آپ کے تھری ہمیں پتہ چل گیا. لیکن PMDC میں کوئی اپلائی ہی نہیں کرتا فار پروسیکیوشن، اور سب سے ضروری چیز PMDC ہے اس وقت، اور تو کوئی باڈی ہے نہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اس لیے میں تو انکریج کرتا ہوں کہ جن کو بھی یہ شکایت ہیں وہ PMDC کو ضرور اپروچ کریں. PMDC کا کام ہی یہی ہے ٹو ریگولیٹ دس پریکٹس. ایسے میں بڑا قائل ہوں جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. مجھے آج سے کئی سال پہلے میں ایسی باڈی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا جہاں کاسمیٹک سرجری ہوتی تھی اور ایک رفائی طور پہ. تو مجھے اس وقت جناح اسپتال کے ڈاکٹر معظم تارڑ نے کہا، انہوں نے کہا جو آپ کر رہے ہیں نا یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اس کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے. اور میں اس وقت ان سے میں نے آرگیو کیا تھا. 3 سال کے بعد مجھے آج ٹی وی پہ ماننا پڑ رہا ہے ڈاکٹر معظم تارڑ آپ صحیح کہہ رہے تھے اور ہم لوگ غلط تھے اس وقت. یعنی یہاں پہ ہم اتنی بے وقوفیوں میں اپنے اس پورے پروفیشن کو ہم پلیوٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب کیا کریں؟ آوید آواز بگڑوایا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ بڑی پیتھیٹک. ایک مبشر صاحب
ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک مورل کولیپس ہو گیا ہے, ایک بینکرپسی آئی ہے, ایک اخلاقی گراوٹ جو ہے اپنی ہر حد کو چھو چکی ہے. یہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, ہیومن لائف کی ویلیو, جو ہماری جو باقی جو ویلیو سسٹم ہے سارے کا سارا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ, تتر بتر ہو رہی ہے. اور بڑے ایک بدقسمتی کرتے ہیں اس پہ, آئی ہوپ کہ یہ ہیلپ لائن جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح صحیح ہو سکے. ڈاکٹر جاوید اکرم, پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج, حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کا, ڈاکٹر وسیم محمد, صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن گنگرام, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے آپ سے بھی 2 ریکویسٹ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھیں کہ میل پریکٹس ہو رہی ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کریں, اور آپ اس کو ضرور جو ریکوائرڈ اتھارٹیز ہیں ان کو انفارم کریں. ہو سکتا ہے اس سے کام نہ ہو سکتا ہے روز میں پروگرام کروں, ہر روز ایک پروگرام کا فرق نہ پڑے, لیکن ہمیں اپنے حصے کا پانی ڈالنا ہے اس آگ پہ, چاہے وہ 1 قطرہ ہو, چاہے وہ 1 قطرے سے قدرے کم ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسپتالوں میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مریض کی جب آؤٹ ڈور میں یا سی سی یو میں ڈیتھ ہوتی ہے تو فوراً وہاں پہ ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے, اور کہتے ہیں جی پیشنٹ ہمارا صحیح تھا اور وہ بس غلط انجیکشن لگایا, اس کے بعد یہ ہو گیا. پہلی بات, پیشنٹ صحیح نہیں تھا, وہ صحیح ہوتا تو اس ہسپتال میں لایا نہ جاتا. یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں بھی, ہم یہ کوالیفیکیشن ہماری نہیں ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ایک پیشنٹ کو انجیکشن صحیح لگا یا اس کو غلط لگا, اور ہنگامہ آرائی یا توڑ پھوڑ یا بدتمیزی یا اشتعال انگیزی وہ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ, جو ہمارے معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ جائز نہیں ہے. جائز یہی ہے کہ ہمیں ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا, جیسے طاہر کمال کا پتہ چلا, اب ہمارا کام ہے کہ ہم اتھارٹیز کو باور کرائیں کہ ان کے پروفیشن کے اندر ایک کالی بھیڑ موجود ہے. اسی طرح ہمیں دیگر کا بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور ان کا ازالہ کرنا پڑے گا. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.